اجازت نہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی موعود الصلاۃ والتسلیم. داعی محفل بانی محفل حضرت نور میاں صاحب قبلہ، قابل احترام حضرت سید محمود بدرالجام منوری صاحب قبلہ، نگران کار MICC علی جناب لیاقت علی خان صاحب، قوم کے بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان زمین پر آتا ہے اور اپنی زندگی گزار کر، چاہے وہ زندگی کیسے بھی ہو، بہرحال گزار کر اللہ کے پاس چلے جاتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خود کے لیے زندگی گزارتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خاندان کے لیے زندگی گزارتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خاندان سے سوا ہٹ کر جو اپنے قریب دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ خاص مراتب دے کر، خاص خصوصیات دے کر زمین پر بھیجتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے تعلق سے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کی ضروریات کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور ان کی ضروریات پورے کرتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں. دنیا ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں پر ہر شخص مسافر ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ ایک گزرگاہ ہے، یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور پھر واپس اپنے مالک حقیقی کے پاس، خالق حقیقی کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سفر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے منشا کے تحت، اس کی قدرت کے تحت، اس کے ارادے کے تحت رکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرتا ہے اور وہ زمین پر اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو وہ عرصے سے لے کر اپنے آخری وقت تک، اپنی آخری سانس تک جو اس نے زمین پر کیا ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. یہ سب سے اہم مسئلہ ہے انسانی زندگی کا. مہدی موعود علیہ السلام ایک بار زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پشت مبارک مٹی سے لگی ہوئی تھی. زمین پر آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پشت مبارک مٹی سے لگی ہوئی تھی. آپ 2 بار یا 3 بار دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹ لیے، اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا بہرحال گزر جاتی ہے. دیکھیے بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. ہم میں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ تر اس میں اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کی بندگی کے حق کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیے میں مثالاً کہتا ہوں کہ میں ایک ایسا ہوں جو آپ تمام میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں. میری بھی زندگی گزر رہی ہے، آپ لوگوں کی بھی گزر رہی ہے. دنیا میں آج تک کسی نے یہ تصور نہیں کیا ہے کہ انسان کے جو زندگی گزارنے کا جو پروسیجر ہے اس کو روک لیا جائے، جو عمر آگے بڑھتی ہے اس کو روک لیا جائے، جو انسان پیدا ہوتا ہے اسے مرنے نہ دیا جائے. دنیا میں امریکہ جیسا ملک ہے، یہاں پر کتنے ریسرچ ہو رہے ہیں کون سی بات پر. میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے دنیا کے بڑے بڑے ریسرچ اسکالر کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ آپ کی سائنس واقعی میں ترقی کر رہی ہے، آپ کی سائنس واقعی میں طاقتور ہے، آپ کی سائنس کے پاس ہر چیز کا جواب ہے. تو مجھے یہ 2 کام کر کے بتا دیجئے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بڑھنے سے روک دیا جائے، اور جو انسان موت کے قریب جا رہا ہے اسے مرنے نہ دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سب سے اچھے مخلوق کیوں کہا ہے؟ اس کی جو ہے مخلوق میں اس کے بندے بھی ہیں، اس کے جو ہے الہیت کا، اس کی اللہ تعالیٰ ہونے کا، اس کا خدا ہونے کا انکار کرنے والے بھی ہیں.
ہمارے پر خدا کا سب سے بڑا کرم، سب سے بڑا فضل یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے مسلمان پیدا کیا اور پھر تصدیق مشرف جو ہے ہونے والوں میں ہم کو شامل رکھا ہے. دونوں طرف سے ہم کو کامیابی ہے ماشاءاللہ. اب بچ گیا کیا؟ ہمارے پر صرف ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ کریں اور جس سے روکتا ہے اس سے رک جائے. ابھی میں جو ہے شوکت بھائی کے بازو بیٹھا ہوا تھا تو ایک کلپ بتایا میرے کو شوکت بھائی، تو میرے ذہن میں یہ بات ہے، کتنی مزے کی بات ہے. آپ دیکھیے انسان کا عروج، انسان کا مقام، انسان کا مرتبہ اس بات سے پتا چلتا. رات میں MICC کا تعزیتی جلسہ تھا، ہم تعزیتی جلسے سے گھر کو پہنچے، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہاں پر حیدرآباد میں 3 تنظیمیں جو ہے تعزیتی جلسہ کریں اور وہ وقت ختم ہوا، تھوڑی دیر کے بعد پھر یہاں تعزیتی جلسہ. 24 گھنٹے میں یہاں سے جو ہے انڈیا کا کتنا فاصلہ ہے آپ دیکھیے. یہ دلوں سے محبت کی بات ہے، یہ عشق جو ہے خدا، عشق رسول، عشق مہدی موعود علیہ السلام کا ثبوت، اور پھر جو ہے مخلوق کی خدمت کا صلہ ہے کہ 24 گھنٹے میں لوگ اپنا سارے جو ہے مصروفیات کو چھوڑ کر، ساری ضروریات کو چھوڑ کر رحمت علی خان صاحب کی تعزیت کے جلسے میں بیٹھ کر ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کو بتانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. سبحان. اور اس پہ جو ہے اور ایک سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میری ایک 3-4 دن پہلے کسی سے بات ہوئی انڈیا میں، وہ یہ بول رہے تھے کہ افضال صاحب میں زیادہ لوگوں کو نہیں جانتا MICC میں، آپ جو ہے ایک میرے نمائندے بن کے ان سے بات کیجئے کہ ہمارے پاس جو ہے کچھ کام ہو رہا ہے، اس سلسلے میں اگر تعاون تھوڑا سا ہو جائے تو ہم وہ جو تیار ہو رہی ہے وہ چیز، وہ رحمت علی خان صاحب کے نام پر، ان کے ایصال ثواب پر کرنے کے لیے تیار. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ کیا کس کو ایسے مرتبے ملتے ہیں، کس کو ایسے مقامات ملتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف ایک وجہ سے وہ زندگی میں اس کا تصور بھی نہیں کرے ہوں گے، امید بھی نہیں رکھے ہوں گے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے میرے نام کے ڈنکے بجے یا جو ہے چرچے ہوں. وہ تو جیسا جو ہے اسد بھائی بولے، پہلے کے مقرر انسان بولے کہ یہ جو ہے للہیت کا معاملہ تھا، اللہ کے واسطے تھا. اس سے بڑی کیا بات ہے؟ انسان کا جو ہے تصور، انسان کا معیار، انسان کی سوچ اس حد تک پہنچ جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے واسطے کر رہا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ کوئی انسان زمین پر رہ کر یہ سوچ رہا ہے کہ یا اللہ میں یہ جو نیک عمل کر رہا ہوں، یہ مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں، یہ ادارے کو جو ہے تیار کر رہا ہوں، یہ فلاں کام کر رہا ہوں، جو بھی ہے قوم کی خدمت کر رہا ہوں، دیگر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر رہا ہوں، یہ صرف تیرے لیے ہے. اگر پلٹ کر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اے بندے تیرے تمام خدمات کو میں قبول کرتا ہوں اور میری ذات تیرے لیے ہے، تو پھر وہ کیا مقام ہو جائے گا؟ سوچیے پھر وہ کیا مقام. اس سے بڑی کامیابی کیا ہے پھر کہ خالق الہی، خالق دو کائنات، مالک دو کائنات، جس نے کن کے حکم سے ساری کائنات کو پیدا کر دیا، وہ خود یہ بول رہا کہ اے بندے جب تیری ساری زندگی میرے لیے گزری ہے تو میری کائنات، میری قدرت، میری طاقت، میرا حکم، سارا کچھ تیرے لیے ہے. اس سے بڑی کامیابی کیا ہو جائے گی؟ کہاں فرشتے بیچ میں آئیں گے؟ کیا سوال ہوگا وہاں پر؟ اگر اللہ یہ کہہ دے کہ چھوڑ دو اس کو، ہٹا دو، تم لوگ ہٹ جاؤ، کوئی سوال نہیں ہوگا اس سے. اس نے ساری زندگی میری رضا کے لیے گزاری ہے، آج میں اپنی رضا کو اس کو دیتا ہوں، تو اس سے بڑا کیا مقام. رحمت علی خان صاحب یہاں پر آئے، کل ماشاءاللہ جو ہے MICC میں گفتگو کیا تھا میں، لیکن وہاں پر ماشاءاللہ بہت زیادہ مقررین تھے، تو مجھے یہ کہا گیا کہ کچھ آپ مختصراً کر لیں. یہاں پر پورا ٹائم جی جی جزاک اللہ. مسئلہ یہ ہے، نہیں میں ایک بات بول دیتا ہوں آپ کو کہ موقع محل کے لحاظ سے جتنی بات کرنا ہے اتنی کرنی چاہیے. اب آپ دو دو منٹ اگر کریں گے تو نہ پہلا بولنے والا پوری بات کر سکیں گا، نہ آخری بولنے والا پوری بات کر سکیں گا. اور میں جیسا بولا موقع محل کا معاملہ رہتا، آپ خیر ان کا بھی ایک مجبوری تھی کہ وہ ٹائم فریم کے حساب سے ان لوگوں کو پوروں کو سیٹ کرنا تھا. آپ تعزیتی جلسے میں یا کوئی اور جلسے میں جو مقرر آتے ہیں ان کو یہ نہیں بول سکتے ہیں آج آپ کو موقع نہیں دے سکتے. حق تلفی کی بات ہے، دل توڑنے والی بات ہے. یہ آج تو قوم کو ضرورت ہے کہ جوڑا جائے، محبت پیدا کی جائے، نفرت کو ختم کیا جائے اور جو ہے سارے لوگوں کو یکجا کیا جائے، تفریق بازی سے بچا جائے. آج قوم کو اشد ضرورت ہے یہ چیزوں کی. بہرحال یہ جو ہے آپ دیکھیے MICC شروع ہو گئی، آہستہ آہستہ نوجوان بھی دلچسپی لینے لگے، ایک جو ہے قوم کا ایک مرکز قائم ہونے لگا. لیکن رحمت علی خان صاحب کا یہ MICC کا جو قیام عمل میں آیا، اس میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جو ہے نصرت میاں صاحب کو جو ہے پکڑنا.
قوم مہدویہ کی تاریخ ہے یہ. میں سارے لوگوں کو دیتا ہوں دعوت فکر. آپ سوچو یہ بات. قوم دنیا میں کہیں بھی گئی, کہیں ایسی زندگی نہیں گزارے جو دائرے کے بغیر ہو, مسجد کے بغیر ہو, مرشد کے بغیر ہو. تو کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ خلیش رہتی تھی کہ یا اللہ میں اتنا کام کر رہا ہوں, سب کر رہا ہوں, لیکن ہمارے پاس مرشد نہیں ہے, ہمارے پاس مسجد نہیں ہے, اور ہمارے پاس کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو مذہبی تعلق سے جو ہے سارے لوگوں کی رہنمائی کر سکے, رہبری کر سکے. اور جیسا کہ ابھی کوئی جو ہے بتائیے کہ یہ اللہ کا پلان تھا بول کے, تو اللہ تعالیٰ نے اسی درمیان میں کسی طریقے سے نصرت میں اصحاب قبلہ کو یہاں پر بھیج دیا. علامہ زمان واقع میں مانتا ہوں اس بات کو. دیکھیے علم ایک الگ چیز ہے, علم ایک الگ چیز ہے. صرف علم کا رکھنا اگر دلیل ہے کہ وہ انسان بہترین ہے, ساری باتیں اس میں اچھی ہیں, تو شیطان سے بڑا کون عالم تھا؟ بذات خود علم کوئی بڑی چیز نہیں ہے. علم کا استعمال, علم کا جو ہے اطلاق جس طریقے سے ہوتا وہ بڑی چیز ہے, اور وہ جو ہے بدرجہ اتم موجود تھی نصرت میں اصحاب قبلہ میں. کبھی زندگی میں اپنی زبان سے وہ یہ نہیں بولے کہ میں عالم ہوں, مگر جب علم کے استعمال کرنے کی بات آتی تو علماء بھی مان لیتے تھے کہ یہ عالم ہے بول کے. یہ بڑی بات ہے. اور تو وہ دنوں میں آپ دیکھیے, میں مثال دے رہا ہوں, کوئی مرشد آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے انڈیا سے, اور آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو زندگی میں کبھی بھی نہیں جانا ہے, آپ کے اوپر ذمہ داری یہ آ گئی کہ یہاں کے لوگوں کو آپ کو سنبھالنا ہے. تو بولنے والے میں بھی اتنی ہمت ہونا, اتنی جستجو ہونا, اتنی کوشش ہونا, اتنی امید رکھنا اللہ کی ذات سے وہ, اور پھر سننے والے میں اتنی جو ہے طاقت, ہمت ہونا, صلاحیت ہونا کہ بھائی وہ حیدرآباد میں جو ہے ادھر پھر میرے کو نئے سرے سے یہاں زندگی گزارنا. وہ صرف اور صرف قوم کی ضرورت, رحمت علی خان صاحب کی جستجو تھی, جو علامہ جو ہے نصرت میں اصحاب قبلہ کو یہاں پر روکنے میں کامیاب ہو گئی. اور اس کا صلہ آج یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بالغ نظر, بالغ فکر ہم کو مہدوی ایسے ملتے ہیں جو بڑے سے بڑے حالات کا مقابلہ آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں. وہ جو امتزاج ہوا تھا ایک جو ہے عالم کا اور دوسرے رہبر کا, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس علم بھی ہے, رہبری بھی ہے, اللہ کے فضل و کرم. ورنہ آپ یہ دیکھیے, مہدوی سب کچھ گوارا کر سکتا ہے, سب کچھ گوارا کر سکتا ہے. دو باتوں کو گوارا نہیں کر سکتا, ایک تنظیم اور دوسرا جو ہے مرشد کی غیر موجودگی. یہ بڑی مشکل, تکلیف دہ اور ناممکن بات ہے. آپ اگر رہبر, رہنما آپ کے پاس نہیں ہے تو سارا قافلہ بھٹک جاتا, سارا قافلہ بھٹک جاتا. رہبر اور رہنما آپ کے پاس نہیں ہے تو, اور پھر ہمارا قافلہ دو چیزوں کو لے کر چلتا ہے. جو بھی ہے دنیا کے معاملات ہیں, جب تک زندگی گزارنا ہے سارے معاملات ہیں, آپ کو جو ہے کمانا بھی ہے, خرچ بھی کرنا ہے, دیکھنا بھی ہے, رکھنا بھی ہے, دے دینا بھی ہے, پورا سب کچھ کرنا ہے. پھر دوسرا علمی معاملہ, آپ کا روحانی سفر جو ہے, اس سے بڑی کیا بات ہے. ایک مہدوی کا نام ہی یہ ہے کہ وہ روحانی سفر کو جو ہے سامنے رکھتا ہے اور مادیات کو پیچھے رکھتا ہے. مہدی موعود علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ یاد کیجئے, دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. آپ مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ایک سانحہ پیش آ گیا, ایک مقام پر آپ گئے, وہاں کا جو ایک سرور خان نام کا بہت بڑا جو ہے وہ تھا عہدیدار اس جگہ کا, وہ رات میں جو ہے آئے, وہ سپہ سالار کچھ بدگمانی ہو گئی تھی ان کو, اپنی ساری فوج کو یا پولیس کو لے کر آیا, اور مہدی موعود علیہ السلام کے قافلے سے ایک ایک چیز, یہاں تک کہ جو ہے بچھانے کے لیے جو کپڑے ہوتے تھے, جو بلینکٹ ہوتی, کیا تھا ان کے پاس اللہ کے سوا, لیکن جو بھی تھا وہ پورا لے کر چلے گئے. رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے سرور خان کے, اور یہ بولے کہ جو ہے تیری حکومت میں میرے فرزند پر ظلم ہوا ہے, تیری حکومت میں میرے فرزند پر ظلم ہوا ہے. وہ بہرحال وہ رات سے ہی بے چین ہو گیا. ایسی کیا بات ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر جو ہے اس کی خبر مجھے دے رہے ہیں. بڑا تکلیف محسوس کرا. صبح اپنے سارے کارندوں کو بلا, معلوم کرو یہ کیا ہوا, معلوم کرو یہ کیا ہوا. بہرحال پتا چلا اس کو کہ بھائی ایک اللہ والوں کا قافلہ آیا ہے, اور ان کے ساتھ رات کو کسی وجہ سے ان کے سامان کو ضبط کر لیا گیا. تو بولا واپس کرو, اور واپس ایسا کرو کہ پہلے جاؤ حضرت سے پوچھو, لسٹ بناؤ پوری, اور اس سے اچھا سامان ان کو واپس کرو, میں خود جاؤں گا معافی چاہنے کے لیے بول کے. بہرحال وہ آیا, مہدی موعود السلام سے ملاقات ہوئی. آپ بولے کہ بھائی بیٹھو, کیا بات ہے؟ تو بولے نہیں, رات کو جو ہے ایسا ایسا معاملہ میں دیکھا ہوں, اور یہ وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں. آپ میرے کو اور میرے لوگوں کو معاف کر دیجئے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بتا دیجئے آپ کا کیا کیا گیا ہے, میں اس سے اچھا بہتر سامان آپ کو دے دیتا ہوں.
اب بھائی مہدی موعود علیہ السلام کا جواب آپ جو ہے سماعت فرمائیے. کہتے یہ ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جو گیا ہے, ہمارے پاس کل بھی اللہ تھا, آج بھی اللہ ہے, ہمارے کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں. تو یہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار رہا ہے زندگی کا. وہ لوگ جو ہے اس طریقے سے زندگی گزارتے تھے کہ سوائے اللہ کے. اور یہاں پر بھی یہ ظاہری بات ہے, کل بھی میں ایک شعر بولا تھا کہ آپ کو, باپ کا سبق بیٹے کو نہ گر ازبر ہو, پھر پسر قابل میرا سے پدر کیوں کرو. یعنی جو اسلاف کے جو طریقہ کار ہوتے وہ بچوں تک اگر پہنچیں گے تو انہیں جو ہے پھر وارث بنے گا وہ چیزوں کا. اگر وہ چیز نہیں پہنچی تو پھر وارث کیسا بنے گا؟ معلوم ہی نہیں ہے جو چیز کا, تو پھر وہ وارث کیسا بنے گا؟ یہ مسئلہ ہے. تو رحمت علی خان صاحب کا جو ہے, علامہ سید نصرت صاحب تشریف اللہ کو منت سماجت کرنا, خدموں میں ان کے لوٹ جانا, ان کا ہاتھ پکڑ لینا, جو بھی کرنا, اتنا بڑا کامیاب جو ہے وہ کوشش رہی ہے کہ آج وہ سلسلہ آج بھی قائم ہے, وہ فیض آج بھی قائم ہے, اور ہو سکتا حشر کے جو ہے دن تک تا قیامت یہ سلسلہ قائم رہے انشاءاللہ. اور یہ ہمارے نوجوان بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ان کو زیادہ معلومات نہیں ہے چیزوں کی. یہاں پر زندگی کا ایک جو لائف سٹائل ہے, جو طریقہ ہے زندگی کا, وہ اتنا سخت ہے, مادیت میں جکڑا ہوا کہ بھائی فجر ہو رہی, فجر کا جو ہے احساس نہیں ہے. اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے, وہ جو ہے عبادت کر رہے ہیں برابر. لیکن میں اکثر یہاں پر دیکھا کہ یہ بڑی تکلیف دہ معاملے ہے کہ آپ کے ٹائمنگز جو بنے ہوئے ہر بات میں, پھر ذہن پہ ایک سوچ کہ بھائی اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا. یہ سارے چیزیں آپ کو جو ہے صبح کا ذکر اور شام کا ذکر, ذکر اللہ ہمارے پاس جو فرض ہے 8 پہر کا, یہ اتنا آپ کو طاقت دیں گا, فائدہ دیں گا. آج لوگ اسپرچولیٹی کے لیے, روحانیت کے لیے در بدر ٹھوکراں کھا, کتنے لوگ ہیں جو پاگلوں کی حیثیت سے جو ہے پھر رہے ہیں زمین پر. یہاں پر میں خود دیکھ رہا ہوں جو ان کا جو پرابلمز آئے ہیں ان کو, کیوں کیے؟ یہ مادیت میں جکڑنے کی وجہ سے. تو جیسا کہ کل بھی میں آپ بولا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ یہاں پر زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں آپ کے پاس. ایک طریقہ جو 95, 96, 97% لوگ اڈاپٹ کر چکے ہیں, وہ یہ ہے کہ بھئی پیسہ کماؤ. آپ خود سوچئے, اپنے دل میں ٹٹولیے اس بات کو کہ بھئی کون ہے جو, میں یہ نہیں بول رہا ہوں مت کماؤ. مہدی موعود علیہ السلام نے ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کسب کی اجازت دی, وہ قوم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے پاس ایک نظیر ہو گئی کہ ہاں بھائی مہدی موعود علیہ السلام نے خود اپنے فرزند کو کسب کے لیے بھیجا ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے, ثانی مہدی جب واپس آ رہے تو مہدی موعود علیہ السلام اپنے حجرے میں خوشی سے ٹہل رہے تھے. تو صحابہ نے پوچھا کہ مینا جی آج کیا بات ہے, آج کچھ رنگی دیگر نظر آ رہا, آج کچھ رنگی اور نظر آ رہا, خوشی چہرے سے جو ہے خوشی ٹپک رہی ہے. تو مہدی موعود علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں, کیوں نہ ہو بیٹا پوت بن کر آ رہا ہے, بیٹا بن کر آ رہا ہے. دیکھ مہدی موعود علیہ السلام, مہدویت یہ ایسی چیز ہے, مہدیت یہ بہت بڑا سمندر ہے. آپ لوگ آئیے اس کا مزہ چکھیے, پھر یہ مزہ جب لگ جائیں گا آپ لوگوں کو تو پھر دنیا کا کوئی مزہ جو ہے آپ کو مزہ نہیں دے گا. شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے اپنے پاس بلایا اللہ دیا کہہ کر, آپ گئے, کھانا ہو گیا. اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب فقراء کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو دعوت دینے والے نے پوچھا کہ حضرت میں بہت اہتمام سے کھانا پکایا تھا, فلاں ڈش بولیں گے آپ, فلاں سالن, فلاں گوشت, فلاں میٹھا, جو بھی تھا وہ بولے یہ ایسا تھا, وہ ویسا تھا, وہ ویسا تھا, وہ ویسا تھا, سارے اس کی خصوصیات گنائے. اس کے بعد مزے کی بات یہ ہوئی تو اس کے بعد پوچھے کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس میں, تو بولے کیا بولوں میں, آپ بہت اچھا بنائے تھے ہوں گے, لیکن ذکر الہی کا زبان پر اور دل پر ایسا مزہ ہے کہ کوئی دوسرا مزہ آپ چڑھ رہا نہیں. کیا بھائی یہ ہے مہدویت, یہ مہدویت ہے. اور دیکھیے جیسا میں بولا کہ انسان آتا زمین پر اور گزار کے چلے جاتا, ارے غفلت میں زندگی گزار دیا تو پھر اللہ کے پاس جو انعامات رکھے ہوئے, جو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کسی ذہن نے محسوس کیا نہیں, کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں, کوئی اس کے جو ہے معیار کو سمجھ نہیں سکتا, تو پھر اس سے محروم ہو جائیں گے نا. پھر وہ کیسا ہوئیں گا بولو آپ. یہ کامیابی ہے کہ آپ زمین پہ جو ہے جو بھی ہے کھا لے رہے ہیں, پی لے رہے ہیں, گاڑی میں پھر لے رہے ہیں, اچھا گھر ہے آپ کے پاس, بینک بیلنس ہے, ساری باتیں ہیں, لیکن خدا کے پاس جو ہے کچھ بھی جمع نہیں ہو رہا آپ کا. آپ لوگ سمجھیے اس بات کو. رحمت علی خان صاحب جو راستہ چنے تھے ان کو بھی جو ہے بہت آسان تھا. کیا
नाउजुबिल्लाह वो माजूर थे, मजबूर थे, लूले थे, लंगड़े थे, या उनको समझ नहीं थी ज्यादा कि नहीं भाई मेरे को भी बिल्डिंगा खरीदना है, मेरे पास भी अच्छे से अच्छे गाड़ियां होना, मेरे पास भी बैंक बैलेंस होना, सब कुछ होना, वो जो भी था अपनी एक तरीके से अपनी जिंदगी को वो भी लेकर चल रहे थे। ना उन्होंने अपनी औलाद को किसी चीज से महरूम रखा, ना अपनी जिंदगी में कोई कमी रखी, लेकिन उन्होंने अफजलियत इस बात को दी कि ये मामले तो चलते रहेंगे, लेकिन मेरा जो असल मोटिव है वो कौम की खिदमत है। और कौम की खिदमत भी जो है नाम निहात खिदमत नहीं करे, वो ठोस काम करके गए। अब जैसा लियाकत भाई है, अमजद भाई है, मुमताज भाई है, शकील भाई है, शौकत भाई है, ये लोग मेरे से ज्यादा बोल सकते हैं उनके बारे में, क्योंकि इनके जिंदगियां उनके साथ गुजरे सो। मैं तो सिर्फ मेरे तस्वुर में जो बातें आ रही, जो मेरे को उनकी जिंदगी समझ में आई, जो वक्त उनके साथ में ही गुजारा, वो मैं जो है बोल रहा हूं आप लोगों के साथ। आप लोग यहाँ ठहर गए तो माशाल्लाह हो सकता है 2-2 घंटे बात करेंगे और एक एक ऐसी बात करेंगे कि हर बात पे जो है आशश करना लोग सुनने वाले। लेकिन मसला यही है, अब देखिए ये जिंदगी का तरीका है, सुबह को शम्स जगमगाता है, रात को खमर निकल आता है, रौनक बज़्म कम नहीं होती, एक आता है एक जाता है। रहमत अली खान साहब से पहले भी नस्लें गुजरी हैं, रहमत अली खान साहब भी अल्लाह के पास चले गए, एक दिन आएगा हम सब भी अल्लाह ताला के पास चले जाएंगे, उसके बाद की जो जनरेशन है, जो नस्ल है, वो भी अल्लाह के पास चले, ये खुदा का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मसला ये है कि कैसे जाएंगे खुदा के पास, क्या करके जाएंगे, ये असल बात है। और जब उसको समझने की कोशिश करते हैं तो रहमत अली खान साहब की जिंदगी हम आपको बताती है कि किस तरीके से जिंदगी गुजारना है। ये असल मसला है कि किस तरीके से जिंदगी आपको गुजारना है, इनकी जिंदगी हमको बताती है। वो भी खामोशी से जो है अपनी जिंदगी गुजारते, पैसा कमाते, औलाद को जो है बेहतर से बेहतर सहूलतें देते। अच्छा मजे की बात, इतना जो है कौम की खिदमत करते हुए ना औलाद के ताल्लुक से पीछे नहीं रहे वो। माशाल्लाह आपकी एक दुख्तर एक फर्जंद, एक दुख्तर एजुकेशन फील्ड में इतनी आगे गई कि आज लोगों को जो है पढ़ा रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, और बेटे माशाल्लाह बड़े डॉक्टर हैं, दुनिया भर का सफर करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, अपना जो है इल्म बांटते हैं, जो फन अल्लाह ताला ने दिया है उसको बांटते हैं। दोनों की जिंदगी में कोई कमी नहीं है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि भाई कौम की खिदमत करते करते खानदान को छोड़ दिए, या फिर खानदान को देखते देखते, बैंक बैलेंस को, पैसा कमाते को देखते हुए कौम को छोड़ दिए। अल्लाह के फजल करम से रहमत अली खान साहब की जिंदगी इतनी बैलेंस्ड जो है लाइफ है कि हमको एक नजीर नजर आती है, एक रास्ता नजर आता है, एक रहबर नजर आता है, एक रहनुमा नजर आता है कि हाँ भाई अगर कुछ करना है तो ऐसी जिंदगी गुजारना है। और सबसे जैसा कि जो है इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, हमारे असद भाई हाफिज साहब आपके सामने आयत पढ़े कि बेशक हमने आपको अखलाक के आला दर्जे पर फायज किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अल्लाह ताला बोल रहा है, इससे बड़ी सनद क्या होना आपको कि हमने आपको अखलाक के आला दर्जे पर फायज किया है। तो बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि बीबी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे? बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये कहती हैं कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? कुरान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। अब कुरान अल्लाह का कलाम और अखलाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो फिर ये अखलाक जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे वो आए कहां से? वो अल्लाह ताला के पास से आए थे। अल्लाह के जो अखलाक थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बन गए और उनको नजीर बना दिया गया हमारे लिए कि अगर तुमको अखलाक पैदा करना है, अगर बेहतरी पैदा करना है जिंदगी में, तो इन अखलाक को अपना रहबर और रहनुमा बना। गर्ज अब मैं रुकता हूं यहां पर, इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आपसे बात होगी और आप इंशाअल्लाह होती रहेगी बातचीत आपसे अल्लाह के फजल करम से। मैं आखिर में इतना कहूंगा कि अब देखिए हर एक का जिंदगी का एक मनसब होता और उसकी जिम्मेदारी पूरी होती। छोटी सी मिसाल के जरिए इस बात को पूरा करूंगा। जिंदगी रहमत अली खान साहब के रहते हुए भी चल रही थी, जिंदगी रहमत अली खान साहब के जाने के बाद भी चलती रहेगी, लेकिन जो फर्क पैदा हो गया, जो खला पैदा हो गया, उसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है सबकी। बीबी अलहदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब इंतकाल हुआ तो मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने दायरे में ये ऐलान कराया कि भाइयों अपना अपना चूल्हा और हांडी अब अलग कर लो। तुम्हारी माँ जो तुम्हारे लिए पकाती थी, जिम्मेदारी ली हुई थी, वो अल्लाह के पास चली गई। आज कौम का यही मामला है कि अब
ہم ساروں کو جستجو کے ساتھ قوم کی خدمت کے لیے وقف ہو جانا ہے، کیونکہ وہ ایک شخصیت جو ساروں کا بوجھ اٹھائی ہوئی تھی ہمارے درمیان نہیں۔ میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے کم علم کو یہاں پر بلایا اور اپنے خیالات کا اظہار کا موقع عطا فرمایا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ سبحان ماشاء اللہ۔